بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر آفاق، کمشنر ڈیر اسماعیل خان ڈویژن. اس سال مانسون کی بارشیں بہت زیادہ ہوئیں. مانسون کا سلسلہ جولائی کے مہینے سے لے کے پورا اگست کا مہینہ چلتا رہا. جولائی کے میں جو آپ کے ساتھ ڈیٹا اسٹیٹسٹکس شیئر کروں گا، یہ پورے ڈیر اسماعیل خان ڈویژن جس میں 3 اضلاع جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ پورے ڈویژن کا ڈیٹا شیئر کروں گا. یہ پہلے جولائی میں ٹانک کے گاؤں پائی میں ایک فلیش فلڈنگ کا واقعہ ہوا. اس میں پورے گاؤں کو سخت نقصان ہوا اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے دورہ بھی کیا. اسی سیلاب میں ڈی آئی خان میں رمک اور بند کورائی ایریا میں، پہاڑپور ایریا میں تھوڑے نقصانات ہوئے. اس کے بعد بارشوں کا دوسرا سلسلہ 17 اگست سے لے کے 27 اگست تک بارشوں کا سلسلہ رہا، اور یہ سلسلہ پورے ملک میں، پورے صوبے میں اور بالخصوص ڈی آئی خان ڈویژن میں اس نے کافی نقصانات کیے. املاک کو نقصان پہنچا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا. اس میں کافی ہماری روڈیں بہہ گئیں. ڈی آئی خان ڈسٹرکٹ سے 2 امپورٹنٹ اہم شاہراہیں گزرتی ہیں. N55 جو کہ ڈی آئی خان، ڈیر اسماعیل خان، ڈی جی خان، ملتان جاتی، اس کو ہم انڈس ہائی وے بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی سے لے کے پشاور تک، تورخم تک یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ کا ذریعہ ہے. اسی طرح دوسرا راستہ کوئٹہ، جوب اور پھر ڈی آئی خان سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف یا پشاور کی طرف نکلتا ہے. تو یہ 2 امپورٹنٹ شاہراہیں بھی 2 ہفتے تقریباً بند رہیں. تو یہ جو 17 اگست سے 27 اگست کا جو دورانیہ تھا بارشوں کا، اس نے کافی نقصان کیے. کل ڈویژن میں 367 گاؤں متاثر ہوئے، جس میں 296 گاؤں ڈیر اسماعیل خان ڈسٹرکٹ کے تھے اور 71 گاؤں ٹانک ڈسٹرکٹ کے تھے. اسی طرح ان بارشوں کے دوران 33 اموات ڈی آئی خان میں ہوئیں، 3 اموات ضلع ٹانک میں ہوئیں اور 17 اموات ساؤتھ وزیرستان میں ہوئیں. جو ہاؤس ڈیمیجز اب تک پریلیمنری ایسٹیمیٹس ہمیں ریکارڈ ہوئے ہیں وہ 32,000 گھر، لیکن یہ ڈیٹا فائنل نہیں ہے. اس میں دوبارہ سروے کی جائے گی اور تفصیل سے سروے کی جائے گی تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل سکے. اسی طرح اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو 31 اسکول ڈی آئی خان ڈسٹرکٹ میں سیلاب کی زد میں آئے. 17 BHUs ساؤتھ وزیرستان میں سیلاب کی زد میں آئے. اسی طرح سڑکوں کا بہت نقصان، کچھ ہماری قومی شاہراہیں تھیں جس کو NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ہماری صوبائی رابطہ سڑکیں ہیں جس کو صوبائی حکومت کے محکمے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح زراعت کو بہت نقصان پہنچا. لگ بھگ 92,000 ایکڑ کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا اور تقریباً 20,000 مویشی بھی جو ہیں تو اس سیلاب کی زد میں آئے. اب تک جو امدادی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں شروع میں جب بارش نہیں رک رہی تھی، بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اور پانی نے چاروں طرف ڈی خان سٹی کو بھی گھیر لیا تھا. جو باہر کے علاقے جو ہمارے 6 تحصیلیں ہیں، پروا، درابن، پہاڑپور، کولاچی تحصیل، سب میں بہت نقصانات ہوئے. اور ڈی آئی خان سٹی جو ہے وہ بھی چاروں طرف پانی کے زد میں آیا ہوا تھا. تو ہم نے تقریباً 14 ریلیف کیمپ، جس میں 3 ٹانک میں اور 11 ریلیف کیمپ ڈی آئی خان میں مختلف مقامات پہ بنائے گئے. وہاں پہ تقریباً 1 ہفتہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہائش پذیر تھے، ان کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا تھا. اسی طرح جب بارشوں کا سلسلہ رک گیا اور ان لوگوں نے اپنے گھروں کا رخ کیا تو ان کو ہم نے 1 مہینے کا راشن پیکج دیے. اس کے علاوہ ٹینٹ، سرکاری اصطلاح میں سے نان فوڈ آئٹمز جس میں تارپولین شیٹس، کچھ ضروری برتن، باقی کچھ ضروری سامان ان کو دیا جاتا ہے. راشن 1 مہینے کا دیا جاتا ہے. یہ ساری اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں تو 11,000 نان فوڈ آئٹمز، 15,000 کک فوڈ پیکیجز اور تقریباً 2,16,000 لوگوں کو فوڈ پیکیجز، ککڈ فوڈ، تیار خوراک دی گئی. میں
ریڈیو پاکستان کے ذریعے ڈی اے خان ڈویژن کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پٹواری اور ہمارا جو ریونیو سٹاف ہے ابھی بھی ڈیٹا کلیکشن کے سٹیج میں ہے. اگر کسی کو یہ خدشہ ہے کہ ان کا نام، ان کے رشتہ داروں کا نام جو کہ سیلاب کی زد میں آئے ہیں اور ان تک ابھی پٹواری یا ہمارے ریونیو سٹاف نہیں پہنچ سکے، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس سے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر آفس سے، وہ رابطہ کر سکتے ہیں تحصیلدار آفس سے. میں ایک دفعہ پھر ریڈیو پاکستان کے ذریعے ڈی اے خان ڈویژن کے لوگوں کو یہ باور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہم اور وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں یہ ہدایات ہیں کہ ہم تمام متاثرین تک پہنچ سکیں اور جو کہ کمپنسیشن کے جو اپرووڈ ریٹس ہیں ان کے مطابق ان کو کمپنسیشن پہنچ سکے. یہاں پہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ڈیٹا کلیکشن میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، تو عوام تحمل کا مظاہرہ کریں اور انشاءاللہ اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی شکایت ہو تو وہ ہمارے متعلقہ اداروں سے اور جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں مزید آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے اپنی پناہ میں رکھیں. شکریہ.